بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ احباب کو بتایا تھا کہ قبلہ استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ادام اللہ تعالی فیوضکم السامی نے کینیڈا کے اندر کتنی اپنی جائیداد بنائی ہے، اس حوالے سے میں نے بات کی تھی۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جائیداد تقسیم کر دی ہے، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس جائیداد کا وارث کون ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی بندہ جائیداد اپنی اکٹھی کرتا ہے، وہ کیوں اکٹھی کرتا ہے؟ اس سے نفع اٹھانے کے لیے، خود بھی نفع اٹھائے اور اپنی جو اس کی آل اولاد ہے وہ بھی نفع اٹھائے۔ تو قبلہ حضور شیخ الاسلام نے جو اپنی جائیداد بنائی، وہ عرفان القرآن ترجمہ ہو، وہ قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا ہو، وہ منہاج السوی ہو، عرفان السنہ ہو، ہدایت الامہ ہو، ختم نبوت کی کتاب ہو، ناموس رسالت کی کتاب ہو، اعمال کی کتاب ہو، عقائد کی کتاب ہو، یہ جتنی ساری آپ نے اپنی جائیداد بنائی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے آج آپ کو جب بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی یہ وراثت کیسے تقسیم کی اور وارث کس کو بنایا آپ نے۔ تو آئیے ذرا سنیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سنیے۔ حضور شیخ الاسلام نے اگر اپنی یہ وراثت تقسیم کی ہے، پہلی تو بات ہے آپ نے اس وراثت سے جو آپ کی جائیداد ہے، آپ نے نفع ہی نہیں اٹھایا اس سے۔ آپ نے نہ خود نفع اٹھایا ہے اور نہ اپنی آل اولاد کو کہا ہے کہ وہ میری اس جائیداد سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے، پھر آپ نے یہ جائیداد کس کو دی ہے؟ آپ نے کس کو وارث بنا دیا اس جائیداد کا؟ تو سنیے، میرے قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے آپ نے اپنی اس جائیداد کا وارث منہاج القرآن کو بنا دیا ہے۔ سب کچھ میرے قائد نے، جو کچھ بھی میرے قائد نے اپنی جائیداد بنائی تھی، وہ سب کچھ جائیداد بنا کر منہاج القرآن کی گود کے اندر ڈال دیا اور کہا لوگوں، نہ میں نفع نہیں اٹھاؤں گا اس سے، نہ میری آل اولاد اٹھائے گی، بلکہ اے منہاج القرآن والوں، تم اس سے نفع اٹھاؤ، اور اب تمام جتنی بھی امت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس جائیداد سے نفع اٹھائے۔ بتائیں مجھے اس دور میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ اور بھائی جی جناب، یہاں پر تو مولوی صاحب کا ٹائم لینا جائے نا تقریر کے لیے، تو وہ پہلے کہتے ہیں جناب میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجو۔ لوگ اتنی کتاب لکھتے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھتے ہیں تو اس پر بھی پیسے لیتے ہیں۔ اور میرے قبلہ نے کتنی بڑی بڑی کتابیں، وہ قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا ہو، وہ حدیث مبارک کا انسائکلوپیڈیا ہو، یہ سب کچھ بنا کر میرے قائد محترم نے منہاج القرآن کو دے دیا، کہا یہ تمہارا ہے اور میں تمہیں دیتا ہوں، میں نے اس میں سے کچھ نہیں لینا، ہاں میں نے لینا ہے تو خدا سے لینا ہے اور خدا کے رسول سے لینا ہے۔ تو جب اتنا عظیم قائد آپ کے پاس ہے تو پھر ہم کیوں نہ اپنے اس قائد کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں، اپنا مال بھی قربان کریں۔ میرے دوستوں، جب قائد نے اتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں تو میں آج چاہتا ہوں کہ اگر یہ میری ویڈیو میرے تحریک منہاج القرآن کے رفقا سن رہے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، ان دو ہاتھوں سے اپنے قائد محترم کو سلامی پیش کیجئے کہ آپ نے ساری زندگی ہمارے لیے وقف کر دی، سب کچھ ہمارے لیے کیا، راتوں کو اٹھ کر کو جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں، ساری رات بیٹھ کر آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں، وہ قائد محترم نے ہم منہاج القرآن والوں کو دے دی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے قائد محترم کا سایہ تا دیر ہم پر قائم اور دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔